اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ مجلس کا بنیادی مقصد مرحومہ تک ثواب کو پہنچانا ہے اور ایسی گفتگو کرنی ہے کہ مرحومہ کو بھی ثواب ہو اور ہمارے قلوب بھی معرفت کے ذریعے منور ہو سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ ملک کی ابتدائی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، میری کوشش ہوتی ہے الحمدللہ میں نے کبھی اختلافی بات نہیں کی۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں، اللہ کا قرآن مجید محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اور سیرت ہمیں توڑنے کا نہیں، ہمیں جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ممبر ذمہ داری کا ممبر ہے، یہاں سے محبت، امن، معرفت کا پیغام جانا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی اس لا ریب کتاب کی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ایسی عظیم کتاب ہے، کائنات کے اندر اللہ نے کسی کتاب کو ایسی عظمت عطا نہیں فرمائی۔ واحد ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں کتاب دی تو قرآن مجید جیسی، نبی دیا تو سید الانبیاء جیسا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی خدا اپنی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ ایک شخص آیا، فرزند رسول الحمدللہ میں قرآن مجید کو زبانی پڑھ سکتا ہوں۔ جزاک اللہ، میں قرآن مجید کو زبانی پڑھ سکتا ہوں۔ تو فرزند رسول نے فرمایا الحمدللہ، یہ خدا کا کرم ہے کہ تیرا سینہ علم قرآن سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کیا کر۔ پھر کہتا ہے مولا میں قرآن مجید زبانی پڑھ سکتا ہوں۔ مولا نے فرمایا عبد خدا، میں نے تیری بات سمجھ لی ہے، تو میری بات کو سمجھ، جب تو قرآن مجید دیکھ کر پڑھے گا ایک وقت میں اللہ تجھے 3 ثواب عطا کرے گا۔ جی، اور قرآن مجید کو کم از کم اتنا بلند آواز سے پڑھو کہ تمہاری آواز تمہارے کانوں تک ضرور آ سکے۔ مولا ہوگا کیا؟ مولا فرماتے ہیں صحیح ہوگا، ایک تو جب تو پڑھے گا اللہ تجھے پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا، دوسرا تو قرآن پاک کے لفظوں پر دیکھے گا اللہ تجھے دیکھنے کا ثواب عطا کرے گا، تیری آواز تیرے کانوں تک پہنچے گی اللہ تجھے سننے کا ثواب عطا کرے گا۔ جی، اگر کوئی نہیں سمجھ سکا تو اور آسان کرتا ہوں، یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں جب تو زبان سے پڑھے گا اللہ تیرے زبان کے گناہوں کو معاف کرے گا، آنکھوں سے دیکھے گا اللہ تیری آنکھوں کی خطائیں معاف کرے گا، تیرے کانوں تک قرآن مجید کی تلاوت کی آواز پہنچے گی، اللہ اس تلاوت کے صدقے میں تیرے کانوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ سے داد لینے کے لیے جملہ نہیں کہا. حضرت سلمان راوی ہیں. جس طرح آج آپ نیک لوگوں کے پاس، اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان سے کچھ حاصل کرنا پسند کرتے ہیں، تو حضرت سلمان بھی آئے. یا رسول اللہ میرے لائق کو حکم. آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن. سلمان تو نے پوچھا ہے نا، میرے لائق کو حکم، تو میں تیرا آقا تیرا مولا تجھے کہہ رہا ہوں جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کیا کر. تلاوت قرآن کیا کر. دیکھیں ایسے نہیں، حضرت سلمان 10ویں درجے والے مومن ہیں. ایک سوال کیا، میرے آقا مولا اگر قرآن پاک پڑھوں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ سبحان اللہ. میرے شیعہ سنی دوستو، آئے ہیں اپنے قلوب کو قرآن مجید کی تلاوت سے منور کرنے، تو یہ جملہ فضائل کا سنتے چلے جائیں، عظمت قرآن مجید کا. مولا فرماتے ہیں کہ جب تو قرآن پڑھے گا فَإِنَّهُ کفارۃ الذنوب. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ میں کروں، یقیناً دل ہمارے نور قرآن مجید کی محبت سے منور ہو جائیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ کفارۃ الذنوب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر تک تو قرآن پڑھتا رہے گا اللہ تلاوت کی وجہ سے تیرے گناہوں کو مٹاتا رہے گا. فَإِنَّهُ کفارۃ الذنوب. یہ قرآن پڑھنا تیرے گناہوں کا اللہ کفارہ قرار دے گا. جتنی دیر تو تلاوت کرے گا نا، اللہ اس تلاوت کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کرے گا. اور میرے شیعہ سنی دوستو، عموماً آج ہر بندہ سوچتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، معاشرتی مسائل، اخلاقی مسائل، روحانی مسائل، مادی مسائل. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ پریشانیوں کا شکار ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کچھ چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج پریشانیوں کا شکار ہے. ایک حدیث ہے، جس طرح آپ علامات دیکھ کر ڈاکٹر بتاتا ہے کون سی بیماری ہے، اسی طرح معاشرے کی حالت کو دیکھ کر حدیثوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. مثلا ایک حدیث ہے بہت پیاری، 2 لفظ ہیں، بڑا وسیع مفہوم ہے. کیا؟ اذا قلت دعا نزل البلا. حدیث یہ کہتی ہے کہ جب دعائیں کم ہوں گی بلائیں زیادہ ہوں گی. یعنی اس کا مفہوم میں یوں عرض کروں، جب ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیں گے پھر مصیبتیں پریشانیاں زیادہ ہوں گی. میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں. سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوستان تشریف فرما ہیں. ختم کوئی محفل ہو، کوئی مولوی بیچارہ خلوص کی وجہ سے کہ 4 بندے اکٹھے ہیں، کوئی ذرا لمبی دعا کرا دوں، مولوی کو تب یہ کام ہی کوئی نہیں، یہ تو سپیکر دے کو بہ گئی ہے، تو سیر گھن گئی ہے، ایڈی لمبی دعا نہ. میرے دوستو بزرگوں، حدیثیں یہ کہتی ہیں جس محفل میں 40 سے زیادہ بندے آمین کہنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی آمین کے صدقے میں دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. جی اذا قلت دعا نزل البلا. دعائیں کم ہوں گی بلائیں زیادہ ہوں گی. پڑھیں سیرت کی کتابیں، نبی پاک ہو یا ہمارا کوئی امام ہو، کثرت کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے. دعائیں کو محل دیکھ لیں، بڑی بڑی دعائیں دیکھ لیں، اور ایسے ایسے الفاظ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جملہ آیا تو سنتے جائیں. ہمارے چوتھے امام جن کے متعلق عموماً ہم یہی سنتے ہیں کہ بس وہ کربلا کے بعد صرف روتے رہے. نہ میرے دوستو بزرگوں، رونا تو ایک فطرت کا تقاضا تھا، عزاداری تھی، لیکن امام نے روتے روتے عزاداری کے ذریعے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کیا، اللہ کی توحید کو پہنچایا، رسالت کا پیغام پہنچایا، دین کا پیغام ہم تک پہنچایا. میں تو یہ کہتا ہوں کربلا کے واقعے کے بعد لوگ بھول چکے تھے، سید سجاد نے اپنے گریے کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے قریب کر دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات. اللہم صل علی. ایک دعا کا جملہ، کیسا طریقہ ہمیں مانگنے کا سکھایا ان ہستیوں نے. الہی نامت العیون، غارت النیوم، غارت النجوم، وانت حی القیوم. او میرے اللہ، لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں،
رات گزر چکی ہے، ستارے ڈوب رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، تو حی بھی ہے، تو قیوم بھی ہے۔ غلت الابواب السلاطین، او میرا کریم اللہ، میں حسین کا بیٹا علیہ السلام کا بیٹا سید الساجدین آدھی رات کے وقت تیری بندگی کر کے دعائیں مانگ کر خود بھی تیرے قریب ہو رہا ہوں، اور قیامت تک جو بھی ہماری سیرت کو سمجھے گا وہ تیرے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ آنکھیں سو رہی ہیں، ستارے ڈوب رہے ہیں، تو حی بھی ہے، تو قیوم بھی ہے، بادشاہوں کے دروازے بند ہیں، جتنا نیک ایماندار علاقے کا خیر خواہ ہوگا، ملک کا خیر خواہ ہوگا، اب سب سو رہے ہیں، دروازے پر پہرا ہے، کوئی حاجت لے کر جائے، مشکل لے کر جائے، دربان، چوکیدار، نوکر، گارڈ کہیں گے اس وقت صاحب کے آرام کا وقت ہے، جب دن ہوگا دربار لگے گا، اس وقت آنا، تیرا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اور سید الساجدین کے ماننے والوں، مولا ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں، جتنا وقت تو دنیا کے بادشاہ کے دربار آنے جانے میں ضائع کرے گا، اپنے گھر مصلی بچھا، وہ ایسا حی و قیوم ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ سوالوں سے بتاتا ہے، جی وہ سوتا نہیں ہے، وہ سوالوں سے بتاتا نہیں ہے، دنیا کی فطرت ہے۔ آپ جتنے بھی سخی ہو نا، ایک فقیر آئے ایک دفعہ مانگے، دوبارہ آئے گا نا تھوڑا سا لہجہ تبدیل ہوگا، اگر تیسری مرتبہ آئے گا تو ہم کہنے پر تیار ہو جائیں گے بس میرا گھر ملا ہے تجھے، یہ فطرت دنیا ہے۔ لیکن وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے میرا بندہ تو دنیا کے دروازوں پر نہ جا، میری بارگاہ میں مانگتا جا، میں اللہ تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ جب دعائیں کم ہوں گی بلائیں زیادہ ہوں گی، دعائیں مانگنا سیکھیں۔ پتہ ہے آپ کو، حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی ہے نا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے، حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت موسیٰ اپنا ہر دکھ سکھ اللہ سے بیان کرتے تھے۔ جس کی کوئی نہ سنتا ہو نا، لوگ اکتا جاتے ہوں، سننا پسند نہ کرتے ہوں، بندہ دیکھو یار اس سے دور ہو جاؤ، یہ تو سر کھا جائے گا۔ رحمان کہتا ہے کیوں لوگوں کے سامنے اپنا رونا روتا ہے، میری بارگاہ میں آ جا، اپنا ہر دکھ سنا، لوگ تجھ سے تھک جاتے ہیں، تیرا رحمان تجھ سے اور محبت کرتا ہے۔ آ جا میری بارگاہ کے اندر، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ میرے شیعہ سنی دوستو، جیسا میں نے مجلس کے آغاز میں کہا، میری کوشش ہوتی ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ آئے ہیں اپنا وقت نکال کر، آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے سنا کیا تھا، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا تو نے پڑھا کیا تھا۔ جی یہ جو تجھے 1 گھنٹہ دیا گیا، اس گھنٹے کے اندر تو لوگوں کو قرآن آل محمد کے قریب کر کے آیا یا اپنی واہ واہ کرا کر آ گیا؟ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کا دیکھنا ثواب، سننا ثواب، ایسی لاریب اور عظیم کتاب ہے۔ دلیل کے طور پر، تذکر کے طور پر یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سال ثواب کی مجلس رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے۔ اگر رواج کے طور پر کرتے تو بے شک بند کر دیں، اسی لیے کہ رواج ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن ثواب نہ ہو۔ جی وہ زندہ کو بھی فرق پڑتا ہے اور مرحوم کو بھی فرق پڑتا ہے، یہ رسم نہیں۔ جی فلاں کا ہاں فوت کی ہوئی تو انہوں نے اتنی بڑی کول خانی کی، ہماری ہوئی تو ہم اس سے زیادہ خرچہ کریں گے نہ۔ میرے دوستو بزرگوں، ان پاکیزہ محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ جتنے آ کر مانگیں گے، دعا کریں گے، اللہ کسی کی دعا کے صدقے میں مرحوم کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے شیعہ سنی دوستو، تاریخیں پڑھیں، روایتیں پڑھیں کہ قرآن پاک کی پورے کی تلاوت تو سبحان اللہ، اگر خلوص سے کوئی بسم اللہ بھی پڑھ دیتا ہے، اللہ اس کی تلاوت سے مرنے والے کی قبر کو روشن و منور کر دیتا ہے۔ وہی میں چیزیں اسی لیے عرض کرتا ہوں، کچھ عرصے سے میں کوئی مریخ سے تو نہیں آیا، میں بھی تو آپ کے وسیب کا بندہ ہوں۔ بزرگ ہیں تو بیٹوں کی جگہ، نوجوان ہیں تو بھائیوں کی جگہ، شادی ہوگی تو بابا تھوڑا کیا کم ہے بڑھڑیاں دا، میں ویسا۔ اگر یہ سال ثواب کی کل خانی کو مجلس کو جنازہ ہے، ابا تو بنیا سارے جوانہ دا کیا کام ہے؟ جی یہ تفریق مت کریں، یہ نورانی محفلیں ہیں۔ میں تو یہ سمجھا ہوں جہاں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका, जगह को घेरे में ले लेते हैं। वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते आए हुए हैं, एक काम कर रहे हैं, क्या मेरे अल्लाह जिसके लिए बैठे हैं उससे भी माफ कर दे, जितने बैठे हैं इन्हें भी माफ कर दे। अल्लाह हू अकबर। जिसके लिए बैठे हैं उसे भी माफ कर दे, जितने बैठे हैं इन्हें भी माफ कर दे। ये रस्म नहीं, रिवाज नहीं। 1517 सफ़ा है मफ़ातिहुल जिनान का, हमारे शिया मजहब की दुआओं की अजीम किताब है, पढ़कर आप तक पहुंचा रहा हूं। ये बिरादरी का पेड़ नहीं, फौत की हुई तो चले गए, खलूस से जाया करें। हदीसें ये कहती हैं खलूस के साथ किसी मोमिन मुसलमान मर्द या औरत के जनाजे में शिरकत करता है, दफन कराकर जब आने लगते हैं अल्लाह दो लोगों को दो इनाम अता करता है। साहिब कब्र से खुदा कहता है तुझे मैंने जन्नत अदा कर दी है, और शिरकत करने वालों से कहता है ये जो तूने 2-4 घंटे मेरे मेहमान को इज्जत के साथ मेरी बारगाह में पहुंचाया, इसका सिला ये है कि रहमान ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है। फौत की हुई ना, 2 घंटा चले गए, 4 घंटे चले गए, घंटा पहले चले गए, बैठ गए, जनाजे के साथ चले गए, जनाजा पड़ा, दफन कराकर वापस आते हैं, हम नहीं सुन सकते, हातिफ गैबी की आवाज आती है, बंदा खुदा, खुदा से बड़ा कोई कदरदान कोई नहीं। वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने हजरत आदम की औलाद को बड़ी इज्जतें अता की हैं। आता है तो शान दिया है, जाता है तो एहतराम और मकाम दिया है, आता है तो इज्जत, जाता है तो इज्जत। इज्जत के साथ लोग जब छोड़कर दफन कर कर वापस आने लगते हैं, खुदा फरमाता है ए कब्र वाला, तू मोमिन मुसलमान था तो मैंने तुझे जन्नत अता कर दी है, जो तुझे खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ छोड़ने आया है, मैंने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। ये जो आप जनाजा उठाते हैं ना शिया सुन्नी दोस्तों, इसको तरबी कहा जाता है। तरबी का मतलब है जनाजे को कंधा देना, चारों तरफ से कंधा दें। एक तरफ से कंधा देंगे 25 गुनाह माफ, कितने? दूसरी तरफ से देंगे कितने गुनाह माफ? 50। तीसरी तरफ से कंधा देंगे कितने गुनाह माफ? 75। ये कितने गुनाह माफ हो गए? 75। आखिरी आदमी तक तवज्जो, 3 तरफ से कंधा देंगे जनाजे को, 75 गुनाह माफ। चौथी तरफ से दे, कितने माफ होने चाहिए? 100 नहीं। रहमान फरमाता है मुझे अपनी इज्जत और जलालत की कसम, तूने एक मोमिन मुसलमान के कंधे जनाजे को कंधा दिया है ना, चौथी तरफ आएगा तेरे 100 नहीं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। चौथी तरफ से कंधा देगा ना तो मैं तेरे सारे छोटे छोटे गुनाह, तू भूल जाता है फरिश्ते लिख लेते हैं। मैं तो ये समझाऊं अल्लाह ने जितना निजाम बनाया है हमें बख्शने के बहाने बनाए हैं। मेरा बंदा इस बहाने से माफ करा ले, इस बहाने से माफ करा ले, जिंदगी में ये अमल कर ले माफ कर दूंगा, मरने से पहले तौबा कर ले माफ कर लूंगा, मर गया है नहीं माफ करा सका, तेरे जनाजे में लोग आएंगे, मिलकर लोग दुआ कर देंगे, मैं आए हुए मेहमानों की दुआ के सदके में तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये दाद लेने के लिए जुमला नहीं कह रहा, असूल काफी के अंदर हदीस मौजूद है। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रावी हैं, मौला फरमाते हैं जिस दुआ के अंदर 40 बंदे आमीन कहते हैं अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेता है। जिंदा के हक में करोगे अल्लाह कबूल करेगा, मरने वाले के हक में दुआ करोगे अल्लाह कबूल कर लेगा। और यहाँ एक वाकया मिलता है, वाकया ये कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा मेरा अल्लाह मेरी उम्मत में सबसे बड़ा गुनहगार बंदा कौन सा है? आवाज कुदरत आई, मेरा नबी दाऊद ये मेरी रहमत के खिलाफ है, मैं तो अपने बंदों के ऐब अपने फरिश्तों से छुपाता हूं, तुझे कैसे बता दूं? इसरार बड़ा। रिवायतें कहती अल्लाह ने बताया मुझे अपनी इज्जत और जलालत की कसम तेरी उम्मत में फला बंदा इतना गुनाहगार है, मैं अल्लाह इतना तंग हूं उसके गुनाहों की वजह से, मर जाएगा, मुझे अपनी इज्जत और जलालत की कसम उसे जहन्नम दाखिल कर दूंगा। इत्तफाकन कुछ दिनों के बाद उसी बंदे का इंतकाल हो गया। हम तो चले जाते हैं, हम नहीं जानते जाहिर को, लेकिन नबी थे, अल्लाह से पूछा हुआ था कि अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसके जनाजे में नहीं गए। गुस्ल कफन जनाजा दफन हो गया, अल्लाह की तरफ से वही आई। बड़ी मोहब्बत से समाअत फरमा रहे हैं, लफ्जों को समझिएगा, अल्लाह की तरफ से वही आई,
میرا نبی داؤد آج میرے محبوب بندے کے جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ جو سمجھ گئے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، نہیں سمجھے آسان کر تو میرا اللہ میں بھولا نہیں، آج وہی گناہگار نہیں مرا اس کے بارے میں تو نے کہا تھا مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم یہ اتنا بڑا بدبخت ہے جہنم میں ڈال دوں گا۔ ہاں میرا نبی وہی بندہ مرا ہے۔ میرے اللہ یہ گناہگار سے محبوب کا سفر کیسے بنا؟ یہ کیسے محبوب بن گیا تیرا بندہ؟ آواز خالق مرا تو گناہگار تھا، غسل دیا جا رہا تھا تو گناہگار تھا، کفن پہنایا گیا تو گناہگار تھا، جنازہ اٹھا کر چلے تو گناہگار تھا، جنازہ گاہ میں رکھا گیا تو گناہگار تھا، جنازہ شروع ہوا تو گناہگار تھا، جنازہ پڑھا گیا تو گناہگار تھا۔ جنازے کے بعد 40 سفید داڑھی والے بزرگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ معاف کر دے۔ میں نے فرشتوں سے کہا اس کے گناہوں کا رجسٹر بند کر دو، سفید داڑھی والے میرے بندوں نے مانگا ہے، نہ دیتے ہوئے مجھ خدا کو شرم آتی ہے۔ میرے بزرگوں، خاص طور پر میں اب اپنے سفید داڑھی والے بزرگوں سے مخاطب ہوں، اللہ آپ کی سفید داڑھی کا احترام کرتا ہے۔ 40 سفید داڑھی والے بزرگوں نے دعا کے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ معاف کر دے، میں نے ان کی دعا کے صدقے میں معاف کر دیا۔ اب یہ جملہ تو مجھے کہنے دینا شیعہ سنی دوستو بزرگوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں 40 بندے دعا کرتے ہیں اللہ گناہگار کو معاف کر دیتا ہے، ہو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جی 40 سے تعداد 400 تک پہنچ جائے، کسی کی بخشش کی دعا کریں ممکن نہیں، ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس رحمان کی عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ جنازہ صلاۃ بمانا نماز نہیں ہے، یہ صلاۃ بمانا دعا ہے۔ 4 تکبیریں پڑھیں، 5 پڑھیں، یہ دعا ہے۔ 40 بندے دعا کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا نہیں معاف کرا سکا، بعد میں مل بیٹھ کر بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے شیعہ سنی دوستو، آپ کے بچے پڑھتے ہوں گے سکولوں کالجوں کے اندر، ان سے پوچھئے گا آپ اپنے بیٹے کی جگہ امتحان نہیں دے سکتے، سپلی بھی ہوگی تو اس کا ایک لیمٹ چانس ہوگا، 3 ماہ کے اندر اندر سالانہ امتحان میں کوئی مضمون رہ گیا سپلی میں دیں گے ٹھیک، کئی سال بعد ایک مضمون کا امتحان دے گے، دنیا کا بورڈ قبول نہیں کرے گا، وہ اتنا غفور الرحیم مہربان رب ہے، وہ کہتا ہے مرنے والا پیچھے نہیں معاف کرا سکے نا، تیری نسلوں میں سے کبھی کوئی اٹھ کر خلوص سے دعا مانگے گا میں اللہ تب بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ کسی کی جگہ کوئی امتحان نہیں دے سکتا، کمیاں ہو گئی ہیں کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ میرے شیعہ سنی دوستو سوال کیا کرے، وقت دیا کرے علماء کو، ایسی نورانی محفلوں میں وقت نکالا کرے، کچھ چیزوں کو سمجھا کریں تاکہ ہمارا ایمان عقیدہ مضبوط ہو۔ ابھی جنوری ہے نا نئے سال کا، دسمبر گزرا، آخری دن پاکستان کے ہر بینک نے حساب کر کے اپنے افسران کو بتا دیا کتنا منافع ہوا ہے، کتنا ہمارے پاس پیسہ موجود ہے۔ حساب ہوا یا نہیں ہوا؟ جی ہوا نا، ہر بینک کو پتہ چل گیا اتنا پیسہ ہمارے پاس موجود ہے، اتنے ہمارے پاس کھاتے ہیں، اتنا لوگوں کا پیسہ موجود ہے، یہ ٹارگٹ جو تھا ہم نے پورا کر لیا یا نہیں کیا۔ میں سوال کرتا ہوں ہمارے دنیا کے بندے سال کا حساب کر سکتے ہیں، کیا رحمان کے فرشتے 60 سال کا حساب نہیں کر سکتے؟ جی کر سکتی ہیں نا؟ پھر پوچھیں علماء سے، یہ عالم دنیا عالم آخرت درمیان کا عالم، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، اللہ نے یہ پردہ رکھا کیوں ہے؟ جی اللہ نے یہ پردہ کیوں رکھا ہے؟ میرے شیعہ سنی دوستو کیوں رکھا ہے اللہ نے پردہ؟ کیا مرتے وقت خدا حساب نہیں کر سکتا؟ یہ جنتی ہے تو جنت میں، جہنمی ہے تو جہنم میں؟ نہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے عالم برزخ کا پردہ اسی لیے رکھا ہے، تو نیکیاں تیری کم میں نہیں کر سکا، تیرے بیٹے کریں گے تیرے نام اعمال میں لکھتا جاؤں گا، تیری اولاد کرے گی، اولاد کی اولاد کرے گی، سور پھونکنے تک جتنا بھی تیرے لیے نیکیاں کی جائیں گی اکٹھا کر کے قیامت کے دن میزان پر تولوں گا، پوری ہو جائیں گی، جنت میں بھیج کر یاد بھی نہیں کراؤں گا تو گناہگار کتنا تھا۔ اللہ
کس ٹائم ختم پڑھاؤں؟ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی صلوات گھنٹے والی کو نہیں تھک گئی. صلوات لگ دے تھک گئے سارے. اللہم صلی علی محمد. خدا نے یہ نظام رکھا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ سے داد لینے کے لیے جملہ نہیں کہا. ثواب العمال عقاب العمال. علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہمارے شیعہ مذہب کے معتبر ترین علماء میں شامل ہیں. ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے. آخر میں یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے گا کہ ہمارے نبی اعظم اور ان کی اہل بیت, ہم شاہ صاحب مجھ سے پہلے بتا رہے تھے کہ مودت کا حکم ہے. یہ ہستیوں سے محبت کا تو ہمیں مودت کا حکم ہے. جس طرح ہم محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ ہستیاں ہم سے محبت کرتی ہیں. ہمارے نبی پاک ہم سے محبت کرتے ہیں, ان کی اہل بیت ہم سے محبت کرتے ہیں. شیعہ سنی علماء نے لکھا قیامت کے دن ہر بندہ نفسی رب نفسی پکار رہا ہوگا, میرا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. واحد ہوں گے یہ 14 ہستیاں. نبی پاک کہہ رہے ہوں گے میرے امتیوں کو معاف کر دے. مولا علی کہہ رہے ہوں گے میرے محبوں کو معاف کر دے. پاک بی بی سیدہ فرما رہی ہوں گی میری اولاد کے محبوں کو معاف کر دے. یہ اس مشکل وقت میں بھی ہماری فکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کی میں آپ کو دلیل دوں. روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ جب نبی پاک کا وقت آخر آیا نا, شیخ صدوق علیہ رحمہ نے یہ روایت نقل فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا اللہ سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا میرا حبیب آپ نے 63 سال میرے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی ہیں. اللہ چاہتا ہے یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے میرا حبیب کچھ مانگے میں اللہ عطا کروں. اچھا جبریل میرا رب چاہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کچھ مانگوں. اب کیا حضور اپنے لیے نہیں مانگ سکتے تھے, اولاد کے لیے نہیں مانگ سکتے تھے؟ نہیں, روایتیں کہتی ہیں, شیخ صدوق نے لکھا ہے, آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل جاؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں میری امت کو کیا عطا کرے گا. جی محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے کو خدا تو کیا عطا کرے گا. آواز قدرت آئی, جبریل جا کر میرے حبیب سے کہہ دو تیری آل سے محبت کرنے والا مرنے سے 1 سال پہلے سچی توبہ کر لے گا, میں 60 یا 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کیا یہ کم سہولت ہے شیعہ سنی دوستو؟ حضور فرماتے ہیں جبریل دوبارہ جاؤ اللہ سے جا کر کہو مانگنے والا محمد رسول اللہ ہے, دینے والا لا الہ الا اللہ ہے, اور عطا کرو. حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تیرا کلمہ پڑھنے والا, تجھ سے تیری اہل بیت سے محبت کرنے والا سال تو دور ہے, مہینہ پہلے توبہ کر لے گا تب بھی معاف کر دوں گا, اور عطا کرو. ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا اور عطا کرو. مرنے سے 24 گھنٹے پہلے توبہ کر لے گا اللہ اور عطا کرو. مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا اللہ اور عطا کرو. 60 سیکنڈ پہلے توبہ کر لے گا اللہ اور عطا کرو. ملک الموت آنے سے 1 سیکنڈ پہلے توبہ کر لے گا اللہ معاف کرو. اللہ اور عطا کر, مانگنے والا میں ہوں, تو نے خود کہا ہے نا میرا حبیب تو مانگ میں اللہ عطا کروں گا. سبحان اللہ. شیخ صدوق علیہ رحمہ کے جملے ہیں, حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا اللہ کہہ رہے میرے حبیب تو نے مانگنے کی حد کر دی ہے, میں نے عطا کرنے کی حد کر دی ہے. جی سال سے معاملہ چلا, 1 سیکنڈ تک پہنچا, پھر بھی کہہ رہے ہیں اور عطا کر میرا اللہ, ہمارے گھرانے سے محبت کرنے والوں کو اور عطا کر. آواز خالق آئی باب توبت ينفق حتى نفخ في الصور. میرا حبیب قیامت کے سور پھونکنے تک میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. مرنے والا معاف نہیں کرا سکا, اس کی اولاد در اولاد در اولاد جو بھی سینکڑوں سال بعد بھی معافی مانگے گا میں اللہ تب بھی تیرے صدقے میں معاف کر دوں گا. جی یہ خدا نے بخشش کے بہانے بنائے ہیں. یہ کل خوانی, یہ مجلس, یہ سال ثواب کے سلسلے, یہ ہمیں اور ہمارے مرحومین کو بخشوانے کا بہترین وسیلہ ہے. بات جہاں سے چلی تھی, قرآن مجید سورہ ملک کی آیت میں نے پڑھی, تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آج دیکھیں حکومتیں ہیں, کیونکہ یہ مجلس ثواب کی ہے, سیاسی نہیں ہے,
ओहदे हैं, इख्तियार नहीं, कुर्सी है, पैसा नहीं, ये दुनिया के बादशाह हैं। वहुवा अला कुल्li शैइन कदीर, वो कोई दुनिया का कमजोर बादशाह नहीं, वो अला कुल्li शैइन कदीर है। पूरा मुल्क भी है और कादिर मुतलक भी है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह की कादिर होने की दलील ये है कि वो जिंदगी का भी खालिक है, मौत का भी खालिक है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खुदा ने आसमानों को भी खल्क फरमाया, ज़मीनों को भी खल्क फरमाया, लेकिन अपनी कुदरत की निशानी के तौर पर मौत और हयात को क्यों जिक्र किया? शिया सुन्नी दोस्तान, आप समझदार माशाल्लाह तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह ने हमें मुतवज्जे किया है, मेरी कुदरत की झलक देखनी हो, मौत का निज़ाम देख लो। बड़े से बड़ा बंदा जितना भी पैसा हो दुनिया से बढ़ सकता है, मेरे मौत के फरिश्ते से नहीं बढ़ सकता। मेरी कुदरत की अजीम निशानी है मौत। जिसे दुनिया वाले मारना चाहें उसकी मर्जी ना हो, कोई मार नहीं सकता। जिसे खुदा मारना चाहे, दुनिया वाले बचाना चाहें, कोई बचा नहीं सकता। वो ऐसा कादिर मुतलक है, वो जिंदगी का भी खालिक है, वो मौत का भी। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मेरा अल्लाह ये तूने जिंदगी मौत का सिलसिला बनाया किस लिए है? और रहमान फरमाता है, मैं ये देखना चाहता हूँ मेरी बारगाह में कौन अच्छे अमाल लेकर आता है। ज्यादा अमल नहीं शिया सुन्नी दोस्तों बुजुर्गों, अच्छे अमाल कौन लेकर आता है। थोड़ा अमल हो, खलूस के साथ हो खुदा की रजा की खातिर, अल्लाह उस अमल को भी अपनी रहमत के सदक़े में कबूल कर लेता है। बेहतरीन मिसाल दूं आपके सामने ताकि हमारे बच्चों के दिल अकीदे, मोहब्बत, कुरान और आले मोहम्मद की तालीमात से मुनव्वर हो जाएं। हमारे नबी पाक हैं या हजरत ईसा, दो रिवायतें मिलती हैं तारीख के अंदर। कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, अपने असहाब से कहा जल्दी यहाँ से गुजरो, अजाब नाजिल होने वाला है, इस कब्र पर अजाब नाजिल हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब वापस आए, फरमाया इस कब्र पर बैठकर इसकी बख्शिश की दुआ करते हैं। तो साहबी समझदार थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जाते वक्त यही कब्र नहीं थी, आपने कहा था अजाब नाजिल हो रहा है। सरकार ने फरमाया जब अजाब नाजिल हो रहा था वहां से बचना जरूरी था, अब रहमत खुदा नाजिल हो रही है तो रहमत के साए में बैठना जरूरी है। और कुछ सवाल होते हैं जो मार्फत के दरवाजे खोल देते हैं। साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप तो जानते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाएं, ये थोड़ी देर में अजाब से रहमत का सफर कैसे तय हो गया? आपने फरमाया मुझे जिब्रील ने बताया है, इसकी वजह यह है कि मरने वाला जब दुनिया से मरा था तो छोटा इसका बच्चा मौजूद था, वो कुछ साल बाद अब बड़ा हुआ, बोलने चलने के काबिल हुआ। माँ उसे लेकर गई है कि अल्लाह की किताब की तालीम दे दो। उस्ताद ने अल्लाह के घर में बिठाकर उसे पढ़ाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने अपनी तोतली जुबान में अटक अटक कर बिस्मिल्लाह पढ़ी है। उधर बच्चे ने, दो मंजर हैं, दो जगह हैं, मरने वाले का बेटा है, अल्लाह के घर में बैठा है, उस्ताद सामने है, वो उसे बिस्मिल्लाह पढ़ा रहा है। ये है इधर का मंजर। दूसरी तरफ मंजर ये है, इसी मरने वाले की कब्र पर अजाब नाजिल हो रहा है। उधर अजाब, इधर बिस्मिल्लाह की तिलावत खत्म हुई, आवाज आई फरिश्तों इसके बाप की कब्र अजाब को खत्म। फरिश्ते के नहीं मुब्तला है, आवाज खाली इन्नी अमालमून है, जानू वो तुम नहीं जानते। तुम ये मंजर देख रहे हो कि ये मरहूम सामने है, तुमने अजाब नाजिल करना है। मैं अला कुल्li शैइन कदीर हूँ, मैं दिलों के अंदर उठने वाले ख्यालात को भी जानता हूँ। इसका छोटा बेटा मासूम कदमों से चलता हुआ मेरे घर में आया, मेरी किताब को खोलकर मुझे रहमान और रहीम कहे, मैं उसके मरहूम बाप की कब्र पर अजाब नाजिल करूं, मेरी रहमत के खिलाफ है। और मेरे शिया सुन्नी दोस्तों बुजुर्गों, खुद इंसाफ करना, खुद फैसला करना, गैर इरादी तौर पर औलाद की पढ़ी हुई बिस्मिल्लाह बाप के कब्र के अजाब को खत्म कर सकती है। अगर इरादे से औलाद खत्म कुरान करे जी, तो अल्लाह उनके वालिदैन की कब्रों को कैसे जन्नत का बाग नहीं बनाएगा। तो ये रहमान के बख्शने के बहाने हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो सवाब पहुंचता है, हर कलमा कलाम का सवाब पहुंचता है। आजकल बड़े फलसफी पैदा हो गए हैं, हाँ कोई शायद ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं पहुंचता। हाँ दुनिया के हद तक तो मैं मानता हूँ नहीं पहुंचता, लेकिन जब बात खुदाए रहमान की आती है जी, कादर भी है, वरन भी है, वो नस्ल सिला देता है, हुमीन को भी सिला दे रहे। साहबी इस साले सब बजले से हमारे बुजुर्गों की वालदा है, हमारे अजीदादी है, इस साले सवाब के हवाले से एक मोमना का भी जुमला सुनते जाएं। साहबी सफर से मदीना से बाहर थे, मोबाइल का दौर नहीं था,
واپس آئے، پتہ چلا اماں وفات بھی پا گئی، دفن بھی ہو گئے، 2-3 مہینے گزر گئے، اولاد تھا نہ بیٹا تھا۔ یا رسول اللہ، دل میں کسک رہ گئی، ماں کے جنازہ کو کندھا نہ دے سکا، ماں کے لیے دعائے خیر نہ کر سکا۔ حضور مسکرا کر فرماتے ہیں ایک کسک تیری ٹھیک ہے، کندھا نہیں دے سکا، اب بھی تو جو دے گا اللہ اس کے بدلے تیری ماں کو قبر میں صلہ عطا کرے گا۔ شرح دعائے کمیل میرے پاس 2 جلدوں میں ہے، اس کے اندر پڑھ کر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مستند علماء نے لکھا کہ یہ صحابی پیغمبر کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا کروں میری ماں کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ حضور فرماتے تو جو خلوص سے عطا کرے گا اللہ اس کے بدلے میں صلہ تیری ماں کو جنت میں عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کیا عطا کروں؟ آپ نے فرمایا میں مجبور نہیں کرتا، تیری اپنی مرضی ہے، تو جتنا دے گا اس سے کئی گنا زیادہ خدا قدردان ہے، وہ تیری ماں کو صلہ عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ ماں سے بڑی کوئی چیز کو نہیں ہے، مسجد نبوی کے سامنے میرا باغ ہے، آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں میں نے سارا باغ آپ کو دے دیا، میری ماں کو اصال ثواب کے لیے جس طرح چاہے خرچ کریں۔ حضور نے یہ سن کر اللہ اکبر کا یہ نعرہ لگایا۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی رحمت دیکھنی ہے تو دیکھو، تو نے میرے حوالے کیا، میں نے خرچ نہیں کیا، اللہ نے بدلے میں تیری ماں کو جنت کا محل دے بھی دیا ہے۔ جی اولاد کی گئی نیکیاں والدین کی قبروں تک پہنچتی ہیں، اللہ بسم اللہ کا ثواب بھی پہنچاتا ہے۔ ایصال ثواب جو بھی کیا جائے اللہ اس کا بدلہ قبروں میں انہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بس میرے دوستو بزرگوں، 2 دن یا 1 دن کے بعد ایک ایسا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے کہ جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو صرف 5 منٹ آپ کو میں رجب المرجب کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو پچھلے میرے بھائی بیٹھے ان کا بھی پروگرام ہے کہ رجب المرجب کے فضائل آپ کو بتاؤں۔ نبی پاک فرماتے ہیں، ذرا حضور کی ذات پہ سارے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ خلق کیا ہے جس کا نام دائی رکھا ہے، داعی عین کے ساتھ، داعی یعنی بلانے والا فرشتہ۔ یہ کہاں تک جاتا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں یہ اتنا طاقتور ہے، اس کی آواز اتنی بلند ہے کہ 7 آسمانوں 7 زمینوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ نہیں پہنچتی تو ہمارے غفلت زدہ کانوں تک نہیں پہنچتی۔ یا رسول اللہ یہ کیا آواز لگاتا ہے؟ اس کو دائی بلانے والا کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں اس کی ڈیوٹی اتنی ہے، پہلی رجب المرجب سے لے کر آخری رجب تک اس کا کام یہ ہے ساری رات آوازیں دیتا ہے کوئی توبہ کرنے والا اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے کوئی توبہ کرنے والا اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اور میرے شیعہ سنی دوستو خود انصاف کرنا، رجب پھر شعبان پھر ماہ مبارک رمضان، یعنی تیسرے مہینہ رمضان المبارک کا ہے، وہ عظیم مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ روزہ رکھنے کا ثواب، سانس لینا تسبیح، سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ وجہ کیا؟ اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ انصاف کرنا، جس میں قرآن مجید نازل ہوا اس کا اتنا مقام ہے۔ یہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک فرماتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی قرآن پاک کا کوئی نسخہ جیب میں رکھتے ہیں کہ ساتھ؟ فرمائے نہیں سنو، جو قرآن کہتا ہے علی کرتا ہے، جو علی کرتا ہے اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ جی علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا اس کی اتنی فضیلت ہے، جس مہینے میں مولا علی کی ولادت ہوئی اللہ نے اسے بھی بخشش کا مہینہ بنایا ہے۔ ساری رات یہ دائی فرشتہ آوازیں لگاتا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی اللہ سے رزق طلب کرنے والا۔ اگلا جملہ یقین کریں دلوں پر نقش کر لیں، ہے کوئی اللہ کا ہم نشین بننے والا۔ ہم نشین کہتے ہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا، اس سے گفتگو کرنا۔ بڑے کے پاس بیٹھتے ہیں، کچھ مطالبے منوا کر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رجب میں تمہارا ہم نشین بن جاتا ہوں، تم علی کا واسطہ دے کر مانگتے جاؤ، میں علی کے صدقے میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ ساری رات آوازیں، سارے 30 راتوں تک فرشتے آواز دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو اللہ معاف کر دے گا، توبہ طلب کر لو اللہ توبہ قبول کر لے گا، رزق مانگو اللہ رزق دے گا، اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو اللہ کا ڈائریکٹ دروازہ کھولا ہوا ہے۔
दूसरी फजीलत, अच्छा चले ये तो रात को उठकर जागना है ना, ऐसा जुमला अर्ज करता हूं आपके दिल मार्फत से भर जाएंगे। मेरे और आपके नबी फरमाते हैं रजब शुरू होगा ना, हो सकता है मंगल को पहली हो या सोमवार पहली हो, 29 का हुआ तो सोमवार को होगी कल, अगर 30 का हुआ तो मंगल को पहली होगी। ये काम तो कर सकते हैं ना, हर बंदा रोजाना नहाता है। नबी पाक फरमाते हैं मेरी सुन्नत समझकर रजब के पहले दिन, दरमियान में, आखिरी दिन 3 मरतबा रजब में सुन्नत रसूलुल्लाह के तौर पर नहाएगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अगर कोई बंदा कहे सी मौलवी साहब वासिमा की में हो सकता है 3 दफा धाऊं अल्लाह माफ कर छोड़े, वो रहमान बख्शने के बहाने तलाश करता है। आज एतवार का दिन है, कल हफ्ता था, इससे पिछला दिन जुमा था। शिया सुन्नी उलमा कहते हैं जो गुस्ल जुमा करता है अल्लाह उसके हफ्ते के गुनाहों का कफारा करार दे देता है। ये जुमा के दिन सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक नहाना पूरे हफ्ते के गुनाहों का कफारा बना सकता है। यानी एक मर्तबा सुन्नत के मुताबिक नहाएंगे हफ्ते के गुनाह माफ हो सकते हैं, अगर 3 मरतबा रजब में सुन्नत के मुताबिक नहाएंगे तो रहमान साल के गुनाह भी माफ कर सकता है। आखिरी जुमला और आपकी ज़हमतों को तमाम करूं, ये भी रसूलुल्लाह का वाक़िया है। अच्छा लगे मेरे हक में दुआ करना, कोशिश कर रहा हूँ। इन मजलिसों का मकसद ही होता है कि ऐसी बात करें, लोग अमल करें, मरहूम या मरहूमा को भी सवाब हो, हमारी भी मार्फत का जरिया बने। अपने सहाबी के साथ रसूलुल्लाह कब्रिस्तान पहुँचे, वहाँ हुजूर रुक गए, कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, और जिस दिन जनाजा पढ़ा रहा था मैंने कहा था फिर दोहराता हूँ, कब्रिस्तान जाने के आदाब है। एक अदब ये है जब भी किसी अपने अजीज की कब्र पर जाएं, हदीस से कहती है हाथ रखकर, आपकी मर्जी है सराहने की तरफ से रखें, दरमियान में रखें, पाँव की तरफ से रखें, कब्र पर हाथ रखकर 7 मरतबा सूरह इन्ना अंजलना की तिलावत करेंगे। अल्लाह 7 मरतबा सूरह इन्ना अंजलना के सदके में आपके कब्र वाले के गुनाहों को माफ कर देगा। और अगला जुमला जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मफातिहुल जिनान सफ़ा नंबर 1100 पर ये वाक़या मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया खाली 7 मरतबा इन्ना अंजलना की तिलावत से गुनाह माफ नहीं होंगे। मादी दुनिया है ना, 10 मिनट बैठेंगे, वालिद है, वालदा है, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, 10 मिनट बैठेंगे, 20 मिनट बैठेंगे, फ़ोन आएगा, काम करने हैं, सब्जी लेनी है और काम है, आप उठकर चले आएंगे। मेरे और आपके सच्चे नबी फरमाते हैं 7 दफ़ा सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत का सवाब अजर, पहला ये मरहूम के अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देगा, आप चले आएंगे, अल्लाह एक फरिश्ता पैदा करेगा जो क़यामत तक बैठकर उस कब्र पर इबादत करेगा, अल्लाह आपके मरहूम को सवाब अता करेगा। और मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, आज के बाद रूटीन बना लो, रोजाना हफ्ते में जाते हैं ना, जुमरात आई, जुमा आया, मैंने देखा है लोग जुमरात को जाते हैं कब्रिस्तान अपने बुजुर्गों की कब्रों की ज़ियारत के लिए, जुमा के दिन जाते हैं। आप महीने में 4 दफ़ा इसी तरह अमल करेंगे, 4 फरिश्ते तो अल्लाह खल कर देगा ना, आपके मरहुमीन को सवाब पहुंचेगा। साल के कितने, यानी कई 100 फरिश्ते सारा साल आपके बुजुर्गों की कब्र पर इबादत करेंगे, अल्लाह सवाब आपके मरहुमीन को अता करेगा। एक मरतबा सलवात पढ़ दें अल्लाह। यही वाक़या और आपकी ज़हमतों को तमाम। हुजूर अपने एक सहाबी के साथ हैं, कब्रिस्तान खड़े हैं, रुक गए हुजूर एक कब्र पर और हुजूर ने दुआ करना शुरू की, कुछ पढ़ना शुरू किया। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह आप क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हुजूर रोने लगे। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या पढ़ रहे थे? हुजूर रोने लगे। उसने फिर सवाल किया या रसूल अल्लाह मैंने सवाल किया है, आप क्या पढ़ रहे थे, आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया तुम इन कब्रों पर अजाब की आवाजें नहीं सुन रहे, मैं इस कब्र पर अजाब की आवाज़ों को सुन रहा था, इसीलिए रुक गया हूँ। ये मरने वाला साहिब ईमान और इस्लाम था, मैंने इसकी बख्शिश की दुआ की है, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अगला जुमला आखिरी आदमी तक पूरी तवज्जो, शाह रजबुल मुरज्जब की फजीलत बताना चाहता हूँ। नबी पाक फरमाते हैं काश कब्रों ने, इन कब्रों वालों ने अपनी जिंदगी में एक भी रजब का रोजा रखा होता, अल्लाह कभी इन्हें अजाब कब्र में मुब्तला न करता। रजब का एक रोज़ा अज़ाब कब्र से बचा सकता है। बस मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दीन, ये इस्लाम हम तक पहुँचाने के लिए